بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل کا بیان ہو رہا تھا، کچھ مزید مسائل بیان کرتے ہیں۔ حافظ کے لیے قرآن مجید حاجت اصلیہ سے نہیں اور غیر حافظ کے لیے ایک سے زیادہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، یعنی اگر مصحف شریف 200 درہم قیمت کا ہو تو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ طبیب کے لیے طب کی کتابیں حاجت اصلیہ میں ہیں، جبکہ مطالعہ میں رکھتا ہو، یعنی اس نے مطالعہ کرنا ہو یا اسے دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہو۔ نحو، صرف و نجوم اور دیوان اور قصے کہانی کتابیں حاجت اصلیہ میں نہیں ہیں۔ اصول فقہ اور علم کلام اور اخلاق کی کتابیں جیسے احیاء العلوم، قیام حسادت وغیرہ یہ حاجت اصلیہ سے ہیں۔ کفار اور بد مذہبوں کے رد اور اہل سنت کی تائید میں جو کتابیں ہیں وہ حاجت اصلیہ سے ہیں۔ یوں ہی عالم اگر بد مذہب وغیرہ کی کتابیں اس لیے رکھے کہ ان کا رد کرے گا تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں ہے، اور غیر عالم کو تو ان کا دیکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ اگلی شرط ہے وہ ہے مال نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً، یعنی اگر بڑھانا چاہے تو بڑھائے، یعنی اس کے یا اس کے نائب کے قبضہ میں ہو۔ ہر ایک کی دو صورتیں ہیں، وہ اس لیے پیدا ہی کیا گیا ہو، اسے ملکی کہتے ہیں، جیسے سونا چاندی یہ اسی لیے پیدا ہوئے کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں، یا اس لیے مخلوق تو نہیں مگر اس سے یہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، اسے فعل ہی کہتے ہیں۔ سونے چاندی کے علاوہ سب چیزیں فعل ہی ہیں کہ تجارت سے سب میں نمو ہوگا، بڑھوتری ہوگی۔ سونے چاندی میں مطلقہ زکوٰۃ واجب ہے، جبکہ بقدر نصاب ہو، یعنی نصاب اگر پورا ہو تو ان میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اگرچہ دفن کر کے رکھے ہوں، تجارت کرے یا نہ کرے۔ اور ان کے علاوہ باقی چیزوں پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہے کہ تجارت کی نیت ہو، یا چرائی پر چھوٹے جانوروں۔ خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہے۔ نمبر 1 ہے ثمن، یعنی سونا چاندی۔ نمبر 2 مال تجارت، اور نمبر 3 ہے سائمہ، یعنی چرائی پر چھوٹے جانور۔ نیت تجارت کبھی صراحتاً ہوتی ہے اور کبھی دلالتاً، یعنی تجارت کی جو نیت ہوتی ہے کبھی تو صراحتاً ہوتی ہے اور کبھی دلالتاً۔ صراحتاً یہ ہے کہ عقد کے وقت ہی نیت تجارت کر لی، یعنی جب معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت ہی نیت کر لی کہ میں نے اس چیز کی تجارت کرنی ہے، خواہ وہ عقد خریداری ہو یا اجارہ ہو، ثمن روپیہ اشرفی ہو یا اسباب میں سے کچھ ہے۔ دلالتاً کی صورت یہ ہے کہ مال تجارت کے بدلے کوئی چیز خریدی، یا مکان جو تجارت کے لیے ہے اس کو کسی اسباب کے بدلے کرایہ پر دیا، تو یہ اسباب اور وہ خریدی ہوئی چیز تجارت کے لیے ہے، اگر صراحتاً تجارت کی نیت نہ کی ہو۔ یوں ہی اگر کسی سے کوئی چیز تجارت کے لیے قرض لی تو یہ بھی تجارت کے لیے ہے۔ مثلا 200 درہم کا مالک ہے اور من بھر گہوں قرض لیے، تو اگر تجارت کے لیے نہیں لیے تو زکوٰۃ واجب نہیں، کہ گہوں کے دام انہیں 200 سے مجرا کیے جائیں گے تو نصاب باقی نہ رہا۔ اور اگر تجارت کے لیے لیے تو زکوٰۃ واجب ہوگی کہ ان گہوں کی قیمت 200 پر اضافہ کریں اور مجموع سے قرض مجرا کریں تو 200 سالم رہے، لہذا زکوٰۃ واجب ہوئی۔ جس عقد میں یعنی معاہدے میں تبادلہ ہی نہ ہو، جیسے حبہ، وصیت، صدقہ یا تبادلہ ہو مگر مال سے تبادلہ نہ ہو، جیسے مہر، بدل خلا، بدل عتق، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ مال جس کے بدلے میں غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے اس کو بدل عتق کہتے ہیں، اور بدل خلا یہ وہ مال ہوتا ہے کہ جس کے بدلے میں نکاح کو زائل کیا جائے۔ ان دونوں قسم کے عقد کے ذریعے سے اگر کسی چیز کا مالک ہوا تو اس میں نیت تجارت صحیح نہیں، یعنی اگرچہ تجارت کی نیت کرے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یوں ہی اگر ایسی چیز میراث میں ملی، اس کو وراثت میں ملی، تو اس میں بھی نیت تجارت صحیح نہیں ہے، تجارت کی نیت اس میں صحیح نہیں ہوگی۔ مورث کے پاس تجارت کا مال تھا، یعنی جس کو وراثت ملی اس کے پاس تجارت کا مال تھا، جس کا ورثہ تھا، وراثت تھی جس کی، اس کو تجارت کا مال تھا اس کے پاس، اور اس کے مرنے کے بعد وارثوں نے تجارت کی نیت کی تو زکوٰۃ واجب ہے۔ یوں ہی چرائی کے جانور وراثت میں ملے تو زکوٰۃ واجب ہے، چرائی پر رکھنا چاہتے ہوں یا نہیں۔ نیت تجارت کے لیے یہ شرط ہے کہ وقت عقد نیت ہو، اگرچہ دلالتاً، تو اگر عقد کے بعد نیت کی تو پھر زکوٰۃ واجب نہ ہوئی۔ یوں ہی اگر رکھنے کے لیے کوئی چیز لی اور یہ نیت کی کہ نفع ملے گا تو بیچ ڈالوں گا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔
تجارت کے لیے غلام خریدا تھا، پھر خدمت لینے کی نیت کر لی، پھر تجارت کی نیت کی تو تجارت کرنا ہوگا جب تک ایسی چیز کے بدلے میں نہ بیچے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ موتی اور جواہر پر زکوٰۃ واجب نہیں، اگرچہ ہزاروں کے ہوں۔ ہاں اگر تجارت کی نیت سے لیے تو پھر جو زکوٰۃ ہے وہ واجب ہوگی۔ زمین سے جو پیداوار ہوئی اس میں نیت تجارت سے زکوٰۃ واجب نہیں۔ زمین مشتری ہو یا خراجی، اس کی ملک ہو یا عاریتاً یا کرائے پر لی ہو۔ ہاں اگر زمین خراجی ہو اور عاریت یا کرائے پر لی اور بیج وہ ڈالے جو تجارت کے لیے تھے تو پیداوار میں تجارت کی نیت صحیح ہوگی۔ مضارب یعنی مضاربت، مضارب مال مضارب سے کچھ خریدے۔ مضاربت کیا ہوتا ہے؟ مضاربت تجارت میں ایک قسم کی شرکت ہے کہ ایک جانب سے مال ہو، ایک بندے کو مال ہو اور دوسری طرف کام اور منافع میں دونوں شریک ہوں۔ کام کرنے والے کو مضارب کہتے ہیں اور مالک نے جو کچھ دیا اسے راس المال یا مال مضاربت کہتے ہیں۔ مضارب مال مضاربت سے جو کچھ خریدے، اگرچہ تجارت کی نیت نہ ہو، اگرچہ اپنے خرچ کرنے کے لیے خریدے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہاں تک کہ اگر مال مضاربت سے غلام خریدے، پھر ان کے پہننے کو کپڑا اور کھانے کے لیے غلہ وغیرہ خریدا تو یہ سب کچھ تجارت ہی کے لیے ہیں اور سب کی زکوٰۃ واجب ہے۔ پھر ایک شرط ہے، وہ ہے سال گزرنا۔ سال سے مراد قمری سال ہے، یعنی جو سال ہم چاند کو دیکھ کے کرتے ہیں، چاند کے 12 مہینے شروع سال اور آخر سال میں نصاب کامل ہے، نصاب یعنی پورا ہے، مگر درمیان میں نصاب کی کمی کیوں ہو گئی کہ سال کے درمیان میں کوئی وقت ایسا ہے کہ نصاب پورا نہیں تھا تو یہ کمی کچھ اثر نہیں رکھتی، یعنی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مال تجارہ یا سونے چاندی کو درمیان سال میں اپنی جنس یا غیر جنس سے بدل لیا تو اس کی وجہ سے سال گزرنے میں نقصان نہ آیا، اور اگر چرائی کے جانور بدل لیے تو سال کٹ گیا، یعنی اب سال اس دن سے شمار کریں گے جس دن بدلا ہے۔ جو شخص مال کے نصاب ہے، اگر درمیان سال میں کچھ اور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اس نئے مال کا جدا سال نہیں ہوگا، بلکہ پہلے مال کا ختم سال اس کے لیے بھی سال تمام ہوگا، اس کا بھی سال پورا سمجھا جائے گا، اگرچہ سال تمام سے ایک ہی منٹ پہلے خریدا ہو، حاصل کیا ہو، خواہ وہ مال اس کے پہلے مال سے حاصل ہوا یا میراث، ابا یا کسی اور جائز ذریعہ سے ملا ہو۔ اور اگر دوسری جنس کا ہے، مثلا پہلے اس کے پاس اونٹ تھے اور اب بکریاں ملی تو اس کے لیے جدید سال شمار ہوگا، اس کے لیے علیحدہ حساب ہوگا سال کا۔ مال کے نصاب کو درمیان سال میں کچھ مال حاصل ہوا اور اس کے بعد 2 نصابیں ہیں اور دونوں کا جدا جدا سال ہے، تو جو مال درمیان سال میں حاصل ہوا اسے اس کے ساتھ ملائے جس کی زکوٰۃ پہلے واجب ہو۔ مثلا اس کے پاس 1000 روپے ہیں اور سائمہ کی قیمت جس کی زکوٰۃ دے چکا ہے کہ دونوں ملائے نہیں جائیں گے۔ اب درمیان سال میں 1000 روپے اور حاصل کیے تو ان کا سال تمام اس وقت ہے جب ان دونوں کا پہلے کا ہو۔ اس کے پاس چرائی کے جانور تھے اور سال تمام پر ان کی زکوٰۃ دی، پھر انہیں روپیوں سے بیچ ڈالا اور اس کے پاس پہلے سے بھی بقدر نصاب کے برابر یعنی روپے ہیں، پیسے ہیں جن پر نصف سال گزرا ہے، آدھا سال گزر چکا ہے، تو یہ روپے ان روپوں کے ساتھ نہیں ملائے جائیں گے، بلکہ ان کے لیے اس وقت سے نیا سال شروع ہوگا۔ یہ اس وقت ہے کہ یہ سمن کے روپے بقدر نصاب ہوں، ورنہ بالاجماع انہی کے ساتھ ملیں، یعنی ان کی زکوٰۃ انہی روپوں کے ساتھ دی جائے۔ سال تمام سے بیشتر اگر سائمہ کو روپے کے بدلے بھیجا تو آپ ان روپوں کے ساتھ ملا لیں گے جو بیشتر سے پہلے سے اس کے پاس بقدر نصاب یعنی نصاب کے برابر موجود ہیں، یعنی ان کے سال تمام پر ان کی بھی زکوٰۃ دی جائے۔ جب سال پورا ہو تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی، ان کے لیے نیا سال شروع نہ ہوگا۔ یوں ہی اگر جانور کے بدلے بیچا تو اس جانور کو اس جانور کے ساتھ ملائے جو پہلے سے اس کے پاس ہے۔ اگر سائمہ کی زکوٰۃ دے دی پھر اسے سائمہ نہ رکھا پھر بیچ ڈالا تو سمن کو اگلے مال کے ساتھ ملا دیں گے۔ اونٹ، گائے، بکری میں ایک کو دوسرے کے بدلے سال تمام سے پہلے سال یعنی ختم ہونے سے پہلے بیچا تو اب سے ان کے لیے نیا سال شروع ہوگا۔ یوں ہی اگر اور چیز کے بدلے پر نیت تجارت بیچا تو اب سے 1 سال گزرنے پر
زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر اپنی جنس کے بدلے بیچا، یعنی اونٹ کو اونٹ، گائے کو گائے کے بدلے میں، جب بھی یہی حکم ہوگا۔ اور اگر بعد سال تمام بیچا کہ سال پورا ہونے کے بعد بیچا تو زکوٰۃ واجب ہو چکی اور وہ اس کے ذمہ ہے۔ اگر اس کے پاس خراجی زمین تھی، خراج ادا کرنے کے بعد بیچ ڈالی تو ثمن کو اصل نصاب کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس کے پاس روپے ہیں جن کی زکوٰۃ دے چکا ہے، پھر ان سے چرائی کے جانور خریدے اور اس کے جہاں اس جنس کے جانور پہلے سے موجود ہیں تو ان کو ان کے ساتھ نہ ملائیں گے۔ کسی نے اسے 4000 روپے بطور ہبہ دیے اور سال پورا ہونے سے پہلے 1000 روپے اور حاصل کیے، پھر ہبہ کرنے والے نے اور دے دیے۔ ہبہ کرنے والے نے اپنے دیے ہوئے روپے کو حکم قاضی سے واپس لے لیے تو ان جدید روپوں کو بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں جب تک 15 سال نہ گزر لے۔ کسی کے پاس تجارت کی بکریاں ہیں جن کی قیمت 200 درہم ہے اور سال پورا ہونے سے پہلے ایک بکری مر گئی، سال پورا ہونے سے پہلے اس نے اس کی کھال نکال کر پکا لی تو زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جب کہ وہ سال نصاب کو پورا کرے۔ زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کے لیے مال علیحدہ کرتے وقت نیت زکوٰۃ شرط ہے۔ نیت کے یہ معنی ہے کہ اگر پوچھا جائے تو بلا تعمل بتا سکے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ سال بھر تک خیرات کرتا رہا، اب نیت کی کہ جو کچھ دیا ہے زکوٰۃ ہے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک شخص کو وکیل بنایا، اسے دیتے وقت تو نیت زکوٰۃ نہ کی، مگر جب وکیل نے فقیر کو دیا اس وقت موکل نے نیت کر لی تو یہ زکوٰۃ ہو جائے گی۔ دیتے وقت نیت نہیں کی تھی، بعد کو نیت کر لی تو اگر وہ مال فقیر کے پاس موجود ہے یعنی اس کی ملک میں ہے تو یہ نیت کافی ہے، ورنہ نہیں۔ زکوٰۃ دینے کے لیے وکیل بنایا اور وکیل کو بنیت زکوٰۃ مال دیا، مگر وکیل نے فقیر کو دیتے وقت نیت نہیں کی تو ادا ہو گئی۔ جو ہی زکوٰۃ کا مال ذمی کو دیا کہ وہ فقیر کو دے دے اور ذمی کو دیتے وقت نیت کر لی تھی تو یہ نیت کافی ہے۔ وکیل کو دیتے وقت کا نفل صدقہ یا کفارہ ہے، مگر قبل اس کے کہ وکیل فقیروں کو دے اس نے زکوٰۃ کی نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اگرچہ وکیل نے نفل یا کفارہ کی نیت سے فقیر کو دیا ہو۔ ایک شخص چند زکوٰۃ دینے والوں کا وکیل ہے، وہ سب کی زکوٰۃ ملا دی تو اسے تاوان دینا پڑے گا، اور جو کچھ فقیروں کو دے چکا ہے وہ تبرع ہے، یعنی نہ مالکوں سے اس کا معاوضہ پائے گا نہ فقیروں سے۔ البتہ اگر فقیروں کو دینے سے پہلے مالکوں نے ملانے کی اجازت دے دی تو تاوان اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔ یوں ہی اگر فقیروں نے بھی اس سے زکوٰۃ لینے کا وکیل کیا اور اسے ملا دیا تو تاوان اس پر نہیں، مگر اس وقت یہ ضرور ہے کہ اگر ایک فقیر کا وکیل ہے وہ چند جگہ سے اسے اتنی زکوٰۃ ملے کہ مجموعہ بقدر نصاب ہے تو اب جو جان کر زکوٰۃ دے اس کے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، یا چند فقیروں کے وکیل ہے اور زکوٰۃ اتنی ملی کہ ہر ایک حصہ نصاب کی قدر ہے تو اب اس وکیل کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ چند اوقاف کے متولی کو ایک کی آمدنی دوسرے میں ملانا جائز نہیں۔ یوں ہی دلال کو زر ثمن یا مبیع کا خلط بھی ملانا جائز نہیں ہے، یعنی دلال کو خریدی گئی چیز کی قیمت یا خریدی گئی چیز کا ملانا یہ جائز نہیں ہے۔ یوں ہی اگر چند فقیروں کے لیے سوال کیا تو جو ملا بے ان کی اجازت کے خلط کرنا یہ جائز نہیں ہے، ان کی اجازت کے بغیر ان کو آپس میں ملانا یہ جائز نہیں ہے۔ یوں ہی آٹا پیسنے والے کو یہ جائز نہیں کہ لوگوں کے گہوں کو ملا دے، مگر جہاں ملا دینے پر عرف جاری ہو تو ملا دینا جائز ہے۔ جہاں یعنی ایک یہ رواج چل پڑو کہ عام طور پہ گہوں کو گندم کو ملا دیا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ جائز ہوگا اور ان سب صورتوں میں تاوان دے گا۔ اگر موکلوں نے صراحتاً ملانے کی اجازت نہ دی مگر عرف ایسا جاری ہو گیا ہے کہ وکیل ملا دیا کرتے ہیں عام طور پہ تو یہ بھی اجازت سمجھی جائے گی، جبکہ موکل اس عرف سے واقف ہو، یعنی موکل کو اس کا پتہ ہو، مگر دلال کو خلط کی اجازت نہیں ہے، ملانے کی اجازت نہیں ہوگی کہ اس میں عرف نہیں۔ وکیل کو اختیار ہے کہ مال زکوٰۃ اپنے لڑکے یا بیوی کو دے دے جبکہ یہ فقیر ہوں، اور اگر لڑکا نابالغ ہے تو اسے دینے کے لیے خود اس وکیل کا فقیر ہونا بھی ضروری ہے، مگر اپنی اولاد یا بیوی کو اس وقت دے سکتا ہے جب موکل نے ان کے سوا کسی خاص شخص کو دینے کے لیے نہ کہہ دیا ہو، ورنہ انہیں نہیں دے سکتا۔ وکیل کو یہ اختیار نہیں ہے کہ خود لے لے، ہاں اگر زکوٰۃ دینے والے نے یہ کہہ دیا ہو کہ جس جگہ چاہو صرف کرو تو پھر وہ خود لے سکتا ہے۔
اگر زکوٰۃ دینے والے نے اسے حکم نہیں دیا، خود ہی اس کی طرف سے زکوٰۃ دے دی تو اب ادا نہ ہوئی، اگرچہ اب اس نے جائز کر دیا ہو۔ زکوٰۃ دینے والے نے وکیل کو زکوٰۃ کا روپیہ دیا، وکیل نے اسے رکھ لیا اور اپنا روپیہ زکوٰۃ میں دے دیا تو جائز ہے، اگر یہ نیت ہو کہ اس کے عوض موکل کا روپیہ لے لے گا، اور اگر وکیل نے پہلے اس روپیہ کو خود خرچ کر ڈالا، بعد میں اپنا روپیہ زکوٰۃ میں دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، بلکہ یہ تبرع ہے اور موکل کو تاوان دے گا۔ زکوٰۃ کے وکیل کو یہ اختیار ہے کہ بغیر اجازت مالک دوسرے کو وکیل بنا دے۔ کسی نے یہ کہا کہ اگر میں اس گھر میں جاؤں تو مجھ پر اللہ کے لیے ان 100 روپیوں کا خراج کر دینا ہے، پھر چلا گیا اور جاتے وقت یہ نیت کی کہ زکوٰۃ میں دے دوں گا، تو زکوٰۃ میں پھر وہ نہیں دے سکتا۔ زکوٰۃ کا مال ہاتھ پر رکھا تھا، فقراء لوٹ کر لے گئے تو ادا ہو گئی، اور اگر ہاتھ سے گر گیا فقیر نے اٹھا دیا، اگر یہ اسے پہچانتا ہے اور راضی ہو گیا اور مال ضائع نہیں ہوا تو پھر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ امین کے پاس سے امانت ضائع ہو گئی، اس نے مالک کو دفع خصومت کے لیے کچھ روپے دے دیے اور دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لی اور مالک فقیر بھی ہے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ مال کو بنیت زکوٰۃ علیحدہ کر دینے سے بری ذمہ نہ ہوگا جب تک فقیروں کو نہ دے دے، یہاں تک کہ اگر وہ جاتا رہا تو زکوٰۃ ساقط نہ ہوئی، اور اگر مر گیا تو اس میں وراثت جاری ہوگی۔ سال پورا ہونے پر کل نصاب خیرات کر دی، اگرچہ زکوٰۃ کی نیت نہ کی بلکہ نفل کی نیت کی، یا کچھ نیت نہ کی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر کل فقیر کو دے دیا اور منت یا کسی اور واجب کی نیت کی تو دینا صحیح ہے، مگر زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے، ساقط نہ ہوئی۔ اور اگر مال کا کوئی حصہ خیرات کیا تو اس حصہ کی بھی زکوٰۃ ساقط نہ ہوئی بلکہ اس کے ذمہ ہے، اور اگر کل مال ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا تو کل کی زکوٰۃ ساقط ہو گئی، اور کچھ ہلاک ہوا تو جتنا ہلاک ہوا اس کی ساقط ہو جائے گی، اور جو باقی ہے اس کی واجب رہے گی، اگرچہ وہ بقدر نصاب نہ ہو۔ ہلاک کے یہ معنی ہے کہ بغیر اس کے فعل کے ضائع ہو جائے، مثلا چوری ہو گئی، کسی کو قرض عاریت دی، اس نے انکار کر دیا اور گواہ نہیں، یا وہ مر گیا اور کچھ ترکہ میں نہ چھوڑا، اور اگر اپنے فعل سے ہلاک کیا، مثلا صرف کر ڈالا یا پھینک دیا یا غنی کو ہبہ کر دیا تو زکوٰۃ بدستور واجب الادا ہے، ایک پیسہ بھی ساقط نہ ہوگا اگرچہ بالکل نادار ہو۔ فقیر پر اس کا قرض تھا اور کل معاف کر دیا تو زکوٰۃ ساقط ہو گئی، اور کوئی جز معاف کیا تو اس جز کی ساقط ہو گئی، اور اگر اس صورت میں یہ نیت کی کہ پورا زکوٰۃ میں ہو جائے تو نہ ہوگی، اور اگر مالدار پر قرض تھا اور کل معاف کر دیا تو زکوٰۃ ساقط نہ ہوئی بلکہ اس کے ذمہ ہے۔ فقیر پر قرض تھا، معاف کر دیا اور یہ نیت کی کہ فلاں پر جو دین ہے یہ اس کے زکوٰۃ ہے تو ادا نہ ہوئی۔ کسی بار اس کے روپے آتے ہیں، فقیر سے کہہ دیا کہ اس سے وصول کر لے اور نیت زکوٰۃ کی، بعد قبضہ ادا ہو گئی، فقیر پر قرض ہے، اس قرض کو اپنے مال کی زکوٰۃ میں دینا چاہتا ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ معاف کر دے اور وہ میرے مال کی زکوٰۃ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے زکوٰۃ کا مال دے اور اپنے آتے ہوئے میں لے لے، اور اگر وہ دینے سے انکار کرے تو ہاتھ پکڑ کر چھین سکتا ہے، ہجوم بھی نہ ملے تو قاضی کے پاس مقدمہ پیش کرے کہ اس کے پاس ہے اور میرا نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا روپیہ مردے کی تجہیز و تکفین یا مسجد کی تعمیر میں صرف نہیں کر سکتے کہ تملیک فقیر نہیں پائی گئی اور ان امور میں صرف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کر دیں، فقیر کو دے دیں اور وہ صرف کرے، اور ثواب دونوں کو ہوگا، بلکہ حدیث میں آیا ہے اگر 100 ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسے ہی ثواب ملے گا جیسا دینے والے کے لیے، اور اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ زکوٰۃ اعلانیہ اور ظاہر طور پر افضل ہے، اور نفل صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے۔ زکوٰۃ میں اعلان اس وجہ سے ہے کہ چھپا کر دینے میں لوگوں کو تہمت اور بدگمانی کا موقع ملے گا، نیز اعلان اوروں کے لیے باعث ترغیب ہے کہ اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی دیں گے، مگر یہ ضرور ہے کہ ریا نہ آنے پائے کہ ثواب زیادہ رہے گا بلکہ گناہوں استحقاق عذاب ہے۔ زکوٰۃ دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کو زکوٰۃ کہہ کر دے، بلکہ صرف نیت زکوٰۃ کافی ہے، یہاں تک کہ اگر حبہ یا قرض کہہ کر دے اور نیت زکوٰۃ کی ہو تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یوں ہی نظر یا ہدیہ یا پان کھانے یا بچوں کی مٹھائی کھانے یا عیدی کے نام سے ادا کی تو پھر بھی ادا ہو جائے گی۔ بعض محتاج ضرورت مند زکوٰۃ کا روپیہ نہیں دینا چاہتے
انہیں زکوٰۃ کہہ کر دیا جائے گا تو نہیں دیں گے، لہذا زکوٰۃ کا لفظ نہ کہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی اور اب بیمار ہے تو وارثوں سے چھپا کر دے دے، اور اگر نہ دی تھی اور اب دینا چاہتا ہے مگر مال نہیں جس سے ادا کرے اور یہ چاہتا ہے کہ قرض لے کر ادا کرے، تو اگر غالب گمان قرض ادا ہو جانے کا ہے تو بہتر یہ ہے کہ قرض لے کر ادا کرے، ورنہ نہیں کہ حق العبد حق اللہ سے سبق تار ہے۔ مال کے نصاب سال تمام سے بیشتر سال یعنی ختم ہونے سے پہلے ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ سال تمام پر بھی اس نصاب کا مالک رہے، اور اگر ختم سال پر مال کے نصاب نہ رہا یا اثناء سال میں وہ مال نصاب بالکل ہلاک ہو گیا تو جو کچھ دیا نفل ہے، اور جو کچھ نصاب کا مالک نہ ہو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یعنی آئندہ اگر نصاب کا مالک ہو گیا تو جو کچھ پہلے دیا ہے وہ اس کی زکوٰۃ میں محسوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَعَلَيْنَا إِنَّ الْبَلَاغَ الْمُبِينَ۔